بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے درس میں ہم اس پہ بات کریں گے کہ خرید و فروخت کی جو ایک خاص قسم ہے جس میں خریدار جو ہے وہ اپنے اعتماد پر اور اپنی رائے کے اوپر فیصلہ نہیں کرتا، بلکہ وہ بیچنے والے کی خریداری کو بنیاد بنا کر پھر اس کو وہ قیمت بھی دیتا ہے جو اس نے ادا کی تھی، اور اس پر کوئی متعین نفع بھی دیتا ہے، جس کو بیع مرابحہ کہا جاتا ہے، جس کی تفصیلات پچھلے 2 دروس میں آ گئی ہیں۔ آج کے درس میں ہم اسی نوعیت کے ایک دوسرے چیپٹر کے حوالے سے بات کریں گے، جس میں یہی ہوتا ہے کہ خریدار بیچنے والے کے پاس آتا ہے اور اس کو کہتے ہیں کہ جس قیمت پر آپ نے یہ چیز خریدی تھی، یعنی جو آپ کا پرچیز پرائس تھا، اسی پر یہ چیز مجھے بیچ دے اور اسی قیمت پر یہ چیز میں آپ سے خرید رہا ہوں۔ تو یہ قسم بھی بیوع الامانت میں شامل ہے، جس میں فیتھ بیسڈ معاملہ ہوتا ہے کہ ایک آدمی دوسرے کے اوپر اعتماد کرتا ہے اور اس کی رائے کو اور فیصلے کو اپنے لیے آئیڈیل سمجھتا ہے اور اسی کو بنیاد بنا کر خریداری کرتا ہے۔ تو بیوع الامانہ کی یہ قسم ہے اور اس کو بیع تولیہ کہا جاتا ہے۔ اردو میں ہم آسان ترجمہ ایسا کر سکتے ہیں کہ قیمت خرید پر بیچنے کی شرط پر معاملہ کرنا، یعنی معاملہ تو ہو خرید و فروخت کا، لیکن اس میں قیمت آزادانہ طور پر طے نہ ہو، بلکہ جو بیچنے والے کی قیمت خرید ہے، جس پہ اس نے خریدی ہے یہ چیز، اس پہ فروخت کرنے کی بات کی جائے، شرط کی جائے، تو اس کو بیع تولیہ کہا جاتا ہے۔ تو یہ جو قسم ہے، ظاہر ہے کہ جب نفع رکھ کر خرید و فروخت اس صورت میں جائز ہے تو بغیر نفع کے بھی جائز ہے، اور باقی جو خرید و فروخت میں عام شرائط ہے کہ جو مبیع ہے وہ اس شخص کی ملکیت میں ہو، پوزیشن اور قبضے میں ہو، رزق اس کی طرف منتقل ہوا ہو، یہ ساری چیزیں یہاں بھی ضروری ہیں۔ تو اس بیع کو بیع تولیہ کہا جاتا ہے، اور اس میں چونکہ خریدار اپنے فیصلے اور مہارت پر اعتماد نہیں کرتا، بلکہ فروخت کرنے والے کے فیصلے اور مہارت پر اپنا اعتماد ظاہر کر کے اس کی ادا کی ہوئی قیمت دینے کے لیے اپنے آپ کو تیار کرتا ہے، یعنی اسی کو قیمت بنا لیتا ہے اور اسی پہ چیز خرید دیتا ہے۔ تو اس وجہ سے یہ عام بیع جو ہے یہ عام بیوع سے تھوڑا سا الگ ہے۔ اب ظاہر ہے کہ اس میں اس قیمت کا حوالہ دیا جاتا ہے جو بیچنے والے نے اس چیز کے لیے ادا کی ہے۔ تو اس بیع تولیہ کے درست ہونے کے لیے بھی یہ ضروری ہے کہ اس چیز کی قیمت واضح طور پر معلوم ہو، یعنی وہ قیمت جس پر بیچنے والے نے یہ چیز خریدی ہے وہ واضح طور پر معلوم ہو، معاملہ کے الفاظ ادا کرتے وقت معلوم ہو، یا کم از کم معاملہ کی مجلس ختم ہونے سے پہلے اس کی قیمت معلوم ہو سکے۔ اگر معاملہ کی مجلس ختم ہو گئی اور اس کی قیمت کا پتہ نہیں چلا کہ بیچنے والے نے خود کس قیمت پر خریدی ہے، تو پھر یہ بیع فاسد ہے، اور فاسد ہونے کی وجہ سے پھر جانبین کو اختیار ہے، بلکہ ان کے اوپر لازم ہے کہ اس کو ختم کر کے اگر انہوں نے معاملہ کرنا ہے تو ایک نیا معاملہ کر لے خرید و فروخت کا، اور اس نئے معاملے میں قیمت واضح طور پر بتا کر خرید و فروخت کا معاملہ کریں۔ اب اس میں کم سے کم اتنی بات ہم نے کہا کہ ضروری ہے کہ اس مجلس میں قیمت کا علم ہو جائے۔ یہ جو بات ہے یہ فقہ حنفی کے مطابق ہے، مذہب احناف میں ایسا ہونا ضروری ہے کم از کم، جبکہ فقہائے مالکیہ نے ایسی صورت میں معاملہ کرتے وقت قیمت کے معلوم ہونے کو لازمی نہیں قرار دیا، اور نہ اس مجلس میں اس کے معلوم ہونے کو ضروری قرار دیا ہے، بلکہ ان کے ہاں اتنی بات کافی ہے کہ فروخت کرنے والا یہ کہے کہ میں نے جس قیمت پر یہ چیز خریدی ہے اسی قیمت پر میں آپ کو بیچتا ہوں۔ تو کہتے ہیں کہ یہ معاملہ صحیح ہے، اس کو ختم کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ البتہ اتنی بات ہے کہ خریدار کو جب قیمت کا پتہ چل جائے
تو اس کی رائے اگر برقرار ہے تو یہ چیز لے لے، اور اگر وہ معاملے کو ختم کرنا چاہے تو اس کو یہ حق ہوگا کہ وہ معاملے کو ختم کر سکے۔ البتہ اگر بیچنے والے کی رائے بدل جائے تو چونکہ یہ معاملہ حتمی ہے تو بیچنے والا جو سیلر ہے وہ اس معاملے کو ختم نہیں کر سکتا۔ آج کل کاروبار بہت تیز رفتار ہے اور شرعی احکام سے بھی لوگ واقف نہیں ہوتے، اور بسا اوقات مجلس میں جو قیمت طے ہونا ضروری تھی فقہ حنفی کے مطابق اس پہ لوگ عمل نہیں کر پاتے۔ تو اگر کسی نے ایسا معاملہ کر لیا ہو تو اس کو آئندہ کے لیے تو بتایا جائے کہ ایسا کرنا درست نہیں ہے، لیکن جو معاملہ ہو چکا ہو تو اس کو فقہائے مالکیہ کے رائے کے مطابق اس پہ عمل کرنے کی گنجائش دینے میں کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ یہ جہالت نزاع کی طرف مفضی بھی نہیں ہوئی، اور چونکہ ایک اس میں معیار موجود ہے واضح طور پر کہ سیلر نے، بیچنے والے نے جس قیمت پر خریدی ہے تو وہی معیار ہے، تو چونکہ ایک واضح معیار موجود ہے تو اس وجہ سے بھی نزاع کا باعث نہیں بنتا۔ تو بیع تولیہ میں ایک بات تو یہ ہے کہ قیمت اس مجلس میں کم از کم معلوم ہو۔ دوسری بات یہ ہے کہ سونا چاندی اگر کسی نے خریدا ہے اور سونا چاندی کا آپس کا تبادلہ ہوا ہے، یعنی سونا سونے کے بدلے یا چاندی کے بدلے، یا چاندی چاندی کے بدلے یا سونے کے بدلے، تو ایسی چیز جو خریدی گئی ہے سونا چاندی، اس کو ایک عام بیع کے تحت تو آگے بیچا جا سکتا ہے کسی بھی قیمت پر، لیکن اس میں بیع تولیہ نہیں ہو سکتا، یعنی یہ نہیں کہا جا سکتا کہ یہ سونا میں نے جتنے سونے یا چاندی کے بدلے لیا ہے تو اتنے میں آپ کو یہ بیچتا ہوں۔ بیع تولیہ کی صورت یہاں فقہا جائز نہیں کہتے۔ اگر کسی نے ایسی صورت میں یہ سونا چاندی آگے بیچنا ہی ہے تو سابقہ معاملہ کا حوالہ دیے بغیر صرف یوں کہیں کہ یہ سونا یا چاندی میں آپ کو اتنے سونے یا چاندی کے بدلے فروخت کرتا ہوں۔ باقی اس کے پیچھے جو فقہی وجہ ہے وہ بہت باریک قسم کی ہے، اس کی تفصیل میں ہم نہیں جاتے، بس اتنی بات ہے کہ سونا چاندی اگر کسی نے ایک دوسرے کے بدلے خریدا ہے تو اس کے آگے مطلق بیع تو کر سکتا ہے، لیکن اس شرط کے ساتھ نہیں کر سکتا کہ جتنے میں آپ نے سونا لیا ہے اتنے میں ہی اتنے سونے یا چاندی کے بدلے ہی مجھے دے دیں، ایسا تولیہ کا معاملہ اس میں نہیں کر سکتا۔ تیسری بات یہ ہے کہ چونکہ اس میں اس قیمت کو معیار بنایا جاتا ہے جو بیچنے والے نے ادا کی ہوئی ہوتی ہے، تو ظاہر ہے کہ اس کو معیار جب بنایا جا سکے گا جب اس قیمت کا مثل موجود ہو جو بیچنے والے نے ادا کی ہے، یعنی وہ ایک سیمیٹریکل چیز ہو جس کا مثل پایا جاتا ہو۔ اگر اس کا کوئی مثل اور ریپلیکا ہے ہی نہیں، مثلاً ایک شخص نے گاڑی خریدی ہے گھر کے بدلے، تو اس گاڑی کو وہ عام خرید و فروخت کے تحت تو بیچ سکتا ہے، لیکن اس کو بیع تولیہ کے تحت نہیں بیچ سکتا کہ خریدار کو کہے کہ جس چیز کے بدلے میں نے گاڑی خریدی ہے اس چیز کے بدلے میں آپ کو یہ بیچتا ہوں، کیونکہ جس چیز کے بدلے خریدی ہے وہ تو گھر ہے اور گھر تو خریدار کے پاس نہیں ہے، تو وہ کوئی ایسی چیز بھی نہیں ہے جس کا دوسرا ریپلیکا اور مثل موجود ہو جو خریدار دے سکے، تو بیع تولیہ نہیں ہو سکے گا۔ البتہ اگر خریدار نے وہ گھر پہلے سے کسی اور طریقے سے حاصل کیا ہو تو پھر اس صورت میں بھی بیع تولیہ ہو سکتا ہے، لیکن ایسا شاذ و نادر ہی کہیں ہوتا ہے، لہٰذا عام طور پر یہ کہا جاتا ہے بطور شرط کہ بیع تولیہ میں ثمن کا مثلی ہونا، سیمیٹریکل ہونا ضروری ہے، جیسے کہ گندم ہے، رقم ہے، چینی ہے، مثلاً کوئی اور چیز ہے، تو تاکہ اس کو معیار بنا سکے اور خریدار یہ کہہ سکے کہ جس قیمت پر آپ نے خریدی ہے وہ قیمت میں آپ کو دوں گا اور یہ چیز میں آپ سے خریدوں گا۔ اس صورت میں ایک اور اہم مسئلہ یہ ہے کہ چونکہ اس میں بیچنے والے کی جو قیمتی خرید ہے جس پہ اس نے خریدی ہے اسی کو معیار بنایا جاتا ہے، تو اگر وہ اس قیمت میں غلط بیانی کرے، اس کی مقدار غلط بتائے یا اس کی نوعیت یا کوالٹی غلط بتائے، تو ایسی صورت میں پھر کیا حکم ہوگا؟ تو اس سوال کے جواب
کی مختصر تفصیل یہ ہے کہ جس چیز کی خرید و فروخت ہوئی ہے اگر وہ اپنی کیفیت پر برقرار ہے، مطلب اس میں کوئی واضح عیب نہیں آیا، وہ ضائع نہیں ہوئی بلکہ وہ اپنی قیمت پر برقرار ہے، تو ایسی صورت میں بیچنے والے نے جو غلط بیانی کی ہے تو اگر وہ غلط بیانی قیمت کی مقدار اور کوانٹٹی کے حوالے سے ہے، مثلا 1000 کی جگہ اس نے 1200 قیمت بتائی ہے، تو پھر خریدار کے لیے یہی ضروری ہے، طے ہے کہ بیچنے والے نے جو مقدار اضافی بتائی تھی وہ اضافی مقدار کم کر کے اصل قیمت جو حقیقی قیمت ہے وہ ادا کرے اور معاملے کو مکمل کرے۔ وہ معاملے سے نکل نہیں سکتا، کینسل نہیں کر سکتا معاملے کو۔ اس طریقے سے اگر وہ غلط بیانی مقدار سے متعلق نہ ہو بلکہ ثمن کی نوعیت غلط بتائی گئی ہے، مثلا گاڑی جو ہے وہ 1 ٹن گندم کے بدلے اس نے خریدی تھی اور ظاہر یہ کیا ہے کہ یہ اتنی رقم کے بدلے میں نے خریدی ہے، اگرچہ وہ رقم اتنی ہو جو 1 ٹن گندم کی قیمت بن رہی ہو، تب بھی اس کو ہم غلط بیانی کی کہیں گے۔ اس طرح غلط بیانی اگر قیمت کے نقد اور ادھار کے یعنی کیش اور کریڈٹ کے حوالے سے ہو، مثلا گاڑی 1 لاکھ ادھار پر خریدی ہے اور معاملے کے وقت یہ ظاہر کیا کہ یہ 1 لاکھ نقد پر خریدی گئی ہے، تو ان تمام صورتوں میں خریدار کو اختیار ہوگا، چاہے تو معاملے کو برقرار رکھے اور اسی طرح برقرار رکھنا ہوگا جس طرح ہوا ہے، مطلب اس میں کوالٹی جو بھی فرق آیا ہے اس کو بدل نہیں سکتا، اس غلط بیانی کی وجہ سے یہ نہیں کر سکتا کہ آپ نے تو ادھار پہ خریدی ہے، میں بھی ادھار ہی دوں گا آپ کو، یا آپ نے گاڑی جو ہے وہ 1 ٹن گندم کے بدلے خریدی تھی تو میں بھی آپ کو 1 ٹن گندم ہی دوں گا، یہ نہیں کر سکتا۔ اگر اس نے چیز لینی ہے تو وہی قیمت دے گا جو طے ہوا ہے۔ البتہ اگر وہ چاہے تو معاملے کو ایک طرفہ طور پر یونیلیٹرلی ختم کر سکتا ہے اور اپنی ادا کردہ قیمت واپس لے سکتا ہے، تو اس میں یہ اختیار تو اس کے پاس نہیں ہے کہ معاملے کو برقرار رکھ کر قیمت میں ڈیڈکشن اور کمی کرے، البتہ یہ کر سکتا ہے کہ معاملے سے نکل جائے۔ یہ تو اس صورت میں ہے کہ اگر وہ چیز اسی کیفیت پر موجود ہو، اگر چیز اسی کیفیت پر برقرار نہ ہو بلکہ اس میں کوئی واضح عیب اور ڈیفیکٹ آیا ہے یا وہ ضائع ہو گئی ہے یا کوئی چوری ہو گئی ہے مثلا، تو ایسی صورت میں جو مفتابی قول ہے اس کے مطابق حکم یہ ہے کہ خریدار کے پاس کوئی اختیار نہیں ہوگا بلکہ اس پر لازم ہوگا کہ جو قیمت طے ہوئی تھی وہ پوری کی پوری ادا کرے اور معاملے کو مکمل سمجھے، اس کو کینسل نہیں کر سکتا۔ البتہ ایسی صورت میں امام ابو یوسف رحمہ اللہ کا قول یہ ہے کہ خریدار کا یہ اختیار جو ہے یہ چیز کے ہلاک ہونے سے یا ڈیفیکٹڈ ہونے سے، عیبدار ہونے سے ختم نہیں ہوتا بلکہ اس کے پاس یہ اختیار پھر بھی باقی رہتا ہے، اور اس اختیار کو ایسا استعمال کیا جائے گا کہ چیز تو چونکہ ہلاک ہوئی ہے اس کی تو واپسی نہیں ہو سکتی، تو خریدار جو ہے اس ہلاک شدہ چیز کی بازاری قیمت اس کی جگہ بیچنے والے کو ادا کرے گا اور اس سے اپنی وہ ساری قیمت واپس لے گا جو اس نے بیچنے والے کو ادا کی تھی۔ تو یہ امام ابو یوسف کا جو قول ہے یہ اگرچہ مفتابی ہی نہیں ہے، لیکن اگر کسی صورت میں خریدار کو غیر معمولی نقصان ہو رہا ہو، اگر اس کو ہم معاملہ کینسل کرنے کا اختیار نہ دے تو اس کو بہت زیادہ حرج اور نقصان کا سامنا کرنا پڑ رہا ہو، تو پھر امام ابو یوسف رحمہ اللہ کے قول پر فتویٰ دیا جا سکتا ہے۔ غیر معمولی نقصان کی صورت یہ ہو سکتی ہے کہ مثلا ایک شخص نے 1 لاکھ میں چیز خریدی ہے اور اس کی قیمت 2 لاکھ ظاہر کر کے آگے کسی کو بیچی ہے، تو قیمت کی مقدار میں اس نے دھوکہ دیا ہے۔ اب اس صورت میں اگر ہم مفتابی قول کو لے لیں گے تو اس شخص کو 2 لاکھ میں یہ چیز لینی پڑے گی اور اس کے اگینسٹ میں 2 لاکھ روپے اس کو ادا کرنے پڑیں گے۔ اب ظاہر ہے اس میں بہت بڑا حرج ہے اس کے لیے، تو ایسی صورت میں امام ابو یوسف رحمہ اللہ کے قول پر فتویٰ دینا مناسب ہوگا کہ خریدار سے یہ کہا جائے کہ آپ 2 لاکھ کی بجائے اس چیز کی جو بازاری قیمت ہے یعنی معمول کی قیمت وہ بیچنے والے کو ادا کرے اور اس کو آپ نے جو 2 لاکھ رقم دی ہے تو اس سے واپس لے لے اور اس طرح اس معاملے کو ختم کرے۔
تو اس طرح جب واضح نقصان اور حرج کی صورت ہو تو اس میں امام ابو یوسف کے قول پر فتویٰ دیا جا سکتا ہے۔ اسی حوالے سے جو بیع الامانہ ہے، اس میں خریدار بیچنے والے کے فیصلے پر ہی اعتماد کرتا ہے، تو اس میں ایک اور قسم ہے جس کو بیع وضیعہ کہا جاتا ہے، جس میں ایک فریق دوسرے کے پاس جاتا ہے اور اس سے کہتا ہے کہ آپ نے جتنی قیمت میں یہ چیز خریدی ہے تو اس سے اتنا کم کر کے آپ مجھے یہ چیز فروخت کریں، یعنی کم کر کے مجھے دے دیں، اور بیچنے والا بھی کسی بھی وجہ سے اس کے لیے وہ تیار ہو جاتا ہے اور کم قیمت پر اس کو چیز بیچتا ہے، تو یہ خرید و فروخت بھی جائز ہے، اس میں کوئی حرج کی اور ناجائز ہونے کی بات نہیں ہے۔ اس کو بیع وضیعہ کہا جاتا ہے فقہ کے اصطلاح میں۔ اس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ ری سیل آٹ الاس، یعنی نقصان کے ساتھ ری سیل کرنا۔ تو اس میں جو ہے قیمتی فروخت کو، قیمتی خرید کو اس قیمتی فروخت سے کم رکھا جاتا ہے جو بیچنے والے نے ادا کیا ہے۔ اب یہ جو کمی ہے یہ بعض اوقات مناسب مقدار میں ہوتی ہے کہ اس نے واقعی چیز مہنگی خریدی ہو اور اس سے قیمت کم کرا رہا ہے، اور بعض اوقات قیمت کی یہ کمی جو ہے یہ حقیقی خسارہ کا باعث بنتی ہے، لیکن بیچنے والا کسی اور مصلحت کی وجہ سے اس پر آمادہ ہوتا ہے۔ تو جب آزادانہ مرضی سے اس طرح کا معاملہ ہو، اس میں ایک فریق دوسرے کو دھوکہ نہ دے، کوئی جبر اور اکراہ کی صورت نہ ہو، تو فقہ کے یہ اصول ہے کہ عاقل بالغ شخص جب اپنی آزادانہ مرضی سے کوئی مالیاتی معاملہ کرتا ہے اور اس میں کوئی خلاف شریعت بات نہ ہو تو وہ درست اور نافذ ہوتا ہے، اگرچہ وہ خسارے کا معاملہ ہے کیوں نہ ہو، تو اس صورت کو بھی درست کہا جائے گا۔ باقی اس صورت میں اگر بیچنے والے نے غلط بیانی سے کام لیا ہو اور قیمت کچھ اور ہو حقیقی اور ظاہر کچھ اور کیا ہو، تو اس کے احکام میں وہی تفصیل ہے جو بیع مرابحہ کے ضمن میں پہلے دروس میں آ چکی ہے، تو اس کو وہاں ملاحظہ کیا جا سکتا ہے۔